ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں؟ حق تو حیوانوں کے بھی ہے، درد میں پھر انسان ہے کیوں؟ یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں رہنا ہے۔ سن لو دنیا کے رکھوالو، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے۔ یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں؟ اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں؟ اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں؟ کس کے خوف سے مجھ کو سلائے، لاری گاتی بھول جائے۔ آج پتا تفصیل سے مجھ کو، کتنے میں نے اپنے گوائے۔ دیکھ کے اپنی آنکھوں سے بھی میرے زخم چھپائے۔ ہاتھ بندھے ہیں کیوں لوگوں کے، جب کوئی ہاتھ اٹھائے، جب کوئی ہاتھ اٹھائے۔ درد بہت ہے پہلے ہی ماں، کتنا اور اب سہنا ہے۔ سن لو دنیا کے رکھوالو، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے۔ یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں؟ اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں؟ اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں؟ کون ہے جو گر آگے ڈرائے، حق مانگو کیوں چپ کرائے؟ جرم کیا ہے کیا ایسا بھی، کیوں یہ صدمے روز اٹھائے؟ اچھائی کا وقت ہے ہوتا، وقت میرا بولا دے، کہہ دے کہ سب اچھا ہوگا، تھوڑا دل بہلا دے، تھوڑا دل بہلا دے۔ ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں؟ حق تو حیوانوں کے بھی ہے، درد میں پھر انسان ہے کیوں؟ پچھلے 72 سالوں میں ہر ایک کشمیری بچہ ایک جیل میں پیدا ہوا کہتا ہوا۔ حق جانوروں کے دنیا میں، حق انسانوں کے بھولے۔ حق جانوروں کے دنیا میں، حق انسانوں کے بھولے۔ دنیا والے چپ بیٹھے ہیں، ظالم کی رسی کھولے۔ ہے جرم میرا پیدا ہونا، کیا جرم کیا ہے میں نے؟ کیا زندگی میں نے جی ہوگی، بس ظلم سہا ہے میں نے۔ اپنی طاقت میں جھول گیا، یہ بات تو ظالم بھول گیا۔ کشمیری ہوں میرا خون مسلمان طاقت کلمہ، کشمیری ہوں میرا خون مسلمان طاقت کلمہ۔ لب سی کر چپ کروائے جتنا چاہے، ہم چیخیں گے آزادی، ہم چیخیں گے آزادی، آزادی 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 آزادی۔ کب تک رکھو گے ہم کو تم ان بندوقوں کے پہرے میں؟ اپنا جھوٹ چھپانے کو سچ رکھا ہے اندھیرے میں، اپنا جھوٹ چھپانے کو سچ رکھا ہے اندھیرے میں۔ پہلے آزان سناتی ہیں، پھر ایک ہی بات سکھاتی ہیں، مائیں آزادی کا مطلب ہمیں گود سے ہی سمجھاتی ہیں۔ مجھے ورثے میں ایک خواب ملا جسے خون دیا ہے میں نے، کیا زندگی میں نے جی ہوگی، بس خون دیا ہے میں نے۔ اپنی طاقت میں جھول گیا، یہ بات تو ظالم بھول گیا۔ ہم چیخیں گے آزادی، آزادی آزادی۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔
اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو اب تم بھی چمکتی ہوئی تلوار نکالو اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو اب تم بھی چمکتی ہوئی تلوار نکالو پھر کفر نے سر اپنا اٹھایا ہے جوانوں پھر ظلم نے اندھیر مچایا ہے جوانوں پھر ظلم نے اندھیر مچایا ہے جوانوں باطل نئی قوت سے پھرایا ہے جوانوں اب تم بھی چمکتی ہوئی تلوار نکالو اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو اب تم بھی چمکتی ہوئی تلوار نکالو قرآن کی تعلیم کو معیار بنا کر اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا کر اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا کر پھر وجد میں ایک نعرہ تکبیر لگا کر میدان میں بڑھو بڑھ کے قدم اپنے جما لو اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو اب تم بھی چمکتی ہوئی تلوار نکالو اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو اب تم بھی چمکتی ہوئی تلوار نکالو سر کفر کافریت کا قدموں میں کچل دو ہے سامنے دشمن اسے پیغام عمل دو ہے سامنے دشمن اسے پیغام عمل دو جانباز جوانوں اور خیالات بدل دو دل میں ہے جو ارمان شجاعت کے نکالو اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو اب تم بھی چمکتی ہوئی تلوار نکالو اب فتح مبی پڑھتے رہو تم سیلاب صفت بڑھتے رہو تم سیلاب صفت بڑھتے رہو تم طوفان کی طرح چڑھتے رہو تم دریائی نہیں بڑھ کے سمندر بھی کھنگا دو اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو اب تم بھی چمکتی ہوئی تلوار نکالو اے حق کے پرستار صداقت کے نقیبو اے منبر و محراب کے پرجوش خطیبو اے منبر و محراب کے پرجوش خطیبو اے گرم و سخن شاعر و فنکار و ادیبو اب اپنے قلم توڑ کے تلوار بنا لو اے لشکر اسلام کے جانباز جیالو اب تم بھی چمکتی ہوئی تلوار نکالو اے قابض کر آزاد مجھے جس خاطر ہے میں نے نسلیں قربان کی جس خاطر ہے میں نے نسلیں قربان کی کتنے وانی تو مارے گا انجام نہیں چاہے جاتی ہے جان بھی کشمیر ہوں میں شہر پاکستان کی کتنا لہو ہے بہنا میرا کتنا اور بہاؤ گے کتنی ماں کے آنسو دیکھے کتنی اور رلاؤ گے ہر سو میرے آگ لگی ہے کتنا اور جلاؤ گے کتنا اور جلاؤ گے جاگی اٹھی وادی ساری کر فکر ذرا اپنے بھی تو انجام کی کر فکر ذرا اپنے بھی تو انجام کی کتنے وانی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کائی قسم ایمان کی میرے ہر بیٹے نے کائی قسم ایمان کی کشمیر ہوں میں شہر پاکستان کی سچ اپنا یہ کب تک تم سے یہ چھپاؤ گے کتنے زخم لگے ہیں پہلے کتنے اور لگاؤ گے کتنے اور لگاؤ گے درد دے کے معصوموں کے کتنا اور رلاؤ گے کتنا اور رلاؤ گے جاگی اٹھی وادی ساری پرواہ نہیں چاہے جاتی ہے جان بھی کتنے وانی تو مارے گا انجام نہیں چاہے جاتی ہے جان بھی
کشمیر ہوں میں شہر پاکستان کی. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں، جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. تیرے شہر کے ہر کونے میں لہو کے داغ ہیں، تیرے شہر کے ہر کونے میں لہو کے داغ ہیں. اے کشمیر ہم تجھے آزاد دیکھنے کو بےتاب ہیں، اے کشمیر ہم تجھے آزاد دیکھنے کو بےتاب ہیں. اے خدایا میرے جسم سے دل کو جدا نہ کر، اے خدایا میرے جسم سے دل کو جدا نہ کر. کشمیر ہمارا ہے کافروں کو عطا نہ کر. جناب صدر، میرے محترم استاد اکرام اور میرے ہم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے اس موضوع پر لفظ شیئر کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اس کا عنوان ہے یوم یکجہتی کشمیر. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، پھر کشمیر کیوں اس آزادی سے محروم نہیں. کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ دیں تاکہ وہ بھی ہماری طرح آزادی حاصل کر سکے. یہ میں نہیں بلکہ ملک کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے، کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. ہے وقت یہی ہے یارو جو ہونا ہے ہو جاؤ، ہے وقت یہی ہے یارو جو ہونا ہے ہو جاؤ. کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم. جناب صدر، یاد رہے کہ یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے کا آغاز 1932 میں ہوا تھا. 1931 میں کشمیریوں کے مہاراجا ہری سنگھ کی جانب سے کشمیریوں پر متعدد 2 واقعات پر مہاراجا نے انتہا کر دی تھی. مہاراجا کی جانب سے اس کی فوج نے کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا. جناب صدر، انہیں کی یاد میں تب سے اب تک ہر سال دنیا بھر میں ہر کشمیری، ہر پاکستانی اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے تمام لوگ کشمیریوں سے اظہار کے لیے یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں. جناب صدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی علاقہ جنت نظیر کہلانے کا مستحق ہے تو وہ کشمیر ہے. مگر بدقسمتی سے جنت نظیر علاقہ بھارت کی قتل و غارت اور درندگی و وحشت سے جہنم بن گیا ہے. جناب صدر، یاد رہے کہ آزادی کی نعمت آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے قوموں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. بھارت کے جبر تسلط اور ظلم کے آگے کشمیریوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے. اور اب وہ وقت بھی دور نہیں جب کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے مندر ایسا نہ کھو جائے. چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر برف گرتی ہے، چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر برف گرتی ہے، جہاں پتھر کے نیچے پھول کھلتے ہیں، جہاں چشمے ابلتے ہیں، جہاں بارش برستی ہے، برستی بارشوں میں بھی جہاں کوثر چلتے ہیں. چلو کشمیر سے چلتے ہیں. آج ہم یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر جمع ہوئے ہیں. یہ دن ہمیں کشمیر اور کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. کشمیر دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک خطہ تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک خطہ ایک طویل عرصے سے تنازعات اور مشکلات کا شکار ہے. جناب صدر، کشمیر کا مسئلہ زمینی تنازع ہی نہیں بلکہ انسانیت، انصاف اور آزادی کا مسئلہ تھا. کشمیری عوام کئی دہائیوں سے اپنی بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ان کی قربانی اور ان کا جذبہ ہجرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے. جس طرح شارک کے بغیر انسانی جسم زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح کشمیر بھی اسی طرح کشمیر کا بھی پاکستان کے بنا تصور ادھورا ہے. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دیا. ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. ہمیں ان کے مسائل کو دنیا کے سامنے اٹھانے چاہیے اور ان کی ہمدردی کے لیے یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے اور ان کے لیے انصاف کی راہ ہموار کرنی چاہیے. جناب صدر، یوم یکجہتی کشمیر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی کا اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آئیں اور آج ہم عہد کریں کہ ہم کشمیر کی آزادی تک ان کی آواز بلند کریں گے.
کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. یہ نعرہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے اور ہم اس عزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان، اور ہم اس عزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور ہماری یہ اولین ترجیح ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی دلوا کے رہیں گے. میں اپنی اسپیچ کا اختتام کچھ اشعار سے کرنا چاہتا ہوں. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. تیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. شکریہ. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. جناب صدر یہاں پر پھول کھلتے تھے، میں دیکھتا ہوں شفق پر یہاں مسکراہٹوں کے پہرے تھے، مگر جناب صدر منظر یوں بدلتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ صیادوں نے میرے کشمیر کو گھیرا ہے. یہاں ظلم و بربریت ہے، یہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے. مگر جناب صدر میں دیکھتا ہوں ہر طرف ظلم و بربریت ہے. میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی، اب خون کی نہریں بہتی ہیں. جناب صدر میں دیکھتا ہوں میرے سامنے ایک جنازہ ہے، اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں بہن اور بیوی ہے جو رو رو کر کہہ رہی ہے کہ یا خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا. جناب صدر ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جناب صدر ذرا تاریخ کے اوراق کو نظر دوڑائیں تو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ سن 1947 سے لے کر آج تک 5 لاکھ سے زائد معصوم کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. کشمیر میں حق کا مطالبہ کرنے والے معصوم کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مگر عالمی برادری خاموش، عالمی برادری خاموش. جناب صدر جی ہاں، جس کشمیر کو اہل نظر ایران صغیر کہتے تھے، اپنا ہیرا سمجھتے تھے، فردوس بری کہتے تھے، آج وہ کشمیر جہنم بنا ہوا ہے. اس کشمیر کے بازاروں اور گلیوں میں خون کے دریا بہے جا رہے ہیں. آتی ہے صدا سوخ تلاشوں سے مسلسل، آتی ہے صدا سوخ تلاشوں سے مسلسل، انسان کو آواز دو انسان کہاں ہے. جناب صدر جب برہان وانی کو شہید کیا گیا تو عالمی برادری خاموش تھی، مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی تو عالمی برادری خاموش تھی. کشمیر میں جو بھی حق کی آواز بلند کرتا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے، مگر عالمی برادری خاموش تھی. اب ہمیں بھی اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں، ان کے لیے آزادی کی آواز کو بلند کریں. ہے حق ہمارا آزادی، یہ لفظ ہے پیارا آزادی، بڑی عزت والا آزادی، بڑی عظمت والا آزادی. ماں سے پوچھا ممتا بولی، باپ سے پوچھا شفقت بولی، بھائیوں سے پوچھا غیرت بولی، بہنوں سے پوچھا قسمت بولی. ہے حق ہمارا آزادی، یہ لفظ ہے پیارا آزادی. تو کیسے ردے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. کشمیر بنے گا، اونچی آواز سے کشمیر بنے گا. شکریہ. پاکستان کو آزاد ہوئے آلموسٹ 7 ایئرز سے ابو کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے پاکستان کے شہر کشمیر پر ہندوستانیوں نے اپنے کالے قانون کے تحت ظلم و جبر شروع کر رکھا ہے. آج تک پاکستانیوں نے کئی بار اقوام متحدہ میں کہا کہ کشمیر ہمارا ہے، اسے آزاد کر دیا جائے، کیونکہ
عالم اسلامی کمیٹی نے ہر جگہ ظلم کو ختم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن جب بھی پاکستانیوں نے کہا کہ کشمیر کو آزاد کر دیا جائے، فلسطین کو آزاد کر دیا جائے، ورما کو آزاد کر دیا جائے، تب ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ ہم بات کرتے ہیں۔ جناب صدر، اگر مسلمان جہاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو عالمی دباؤ آ جاتا ہے، لیکن اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ اگر انصاف چاہتے ہو تو جہاد کرو۔ جناب صدر، آج ہماری صفوں میں بھی ایسے بہت سے منافق آ چکے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جہاد سے دور کر دیا۔ جناب صدر، میں آپ کو مسلمانوں کے عظیم خلیفہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جناب صدر، یہ واقعہ وہ ہے کہ جب بیت المقدس کی فتح قریب تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جنگجو اسلام کے بول بالا کے لیے جنگی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن ایک فقیہ نے جو سلیبیوں کا کماندار تھا، اس نے اپنے آپ کو فقیہ میں ڈھالا اور آ کر مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں جہاد نہ کرو، مسلمانوں جہاد نہ کرو، صرف دعا کرو، اللہ پاک فلسطین کو آزاد کر دے۔ جناب صدر، اس فقیہ کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں میں جہاد کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں میں ایمان کو ختم کر دیا جائے، کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد ختم ہو جائے، یہ ہمارے ساتھ جنگ ہی نہ کریں۔ جناب صدر، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ ایک فقیہ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم جنگ نہ کرو، جنگیں خون دیتی ہیں اور جنگ سے کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جناب صدر، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس فقیہ کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں مسلمانوں کو غلط راہ پر ڈال رہے ہو؟ تم کیوں مسلمانوں میں جہاد کو ختم کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو تمہیں دعا کا کہتا ہوں کہ تم جہاد نہ کرو، جنگیں صرف خون دیتی ہیں۔ جناب صدر، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کندھے کے اندر خنجر کو گھونپ دیا اور کہا بول اب بھی دعا کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں دعا کرتا ہوں۔ جناب صدر، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کندھے کی ہڈی کو توڑ دیا تو ایک دم سے وہ بولا کہ میں تو مسلمانوں میں جہاد کو ختم کرنے آیا ہوں۔ جناب صدر، یہ جو بات ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعہ سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آج ہماری صفوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد نہ کرو، جنگ نہ کرو، جنگیں تو صرف خون دیتی ہیں، جناب صدر ان کا بھی مقصد یہی ہے اس فقیہ کی طرح کہ مسلمان جہاد کی طرف نہ بڑھیں، مسلمان کمزور ہوتے جائیں اور ظلم جو ہے دنیا میں بڑھتا جائے۔ جناب صدر، آج میں اس پروقار تقریب میں آپ کے سامنے ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ تم خالد و زرار کی عظمت کا نشاں ہو، تم قاسم و محمود کی غیرت کا بیاں ہو، تم طارق و ٹیپو کے عزائم کا جہاں ہو، ڈٹ جاؤ اگر تم تو زمانے کو جھکا لو۔ جناب صدر، آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو چھوڑ دو، تم بس اپنی کمائیاں کرو، تم انہیں چھوڑ دو۔ جناب صدر، آج اگر آج مسلمان جنگ کے لیے بڑھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں تم پیچھے ہٹو ورنہ تم پر عالمی دباؤ ڈالا جائے گا، ہم لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور اس بات کو 1965 میں دنیا نے ثابت بھی کیا کہ جب تمام جنگی اصولوں کے خلاف ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، اس وقت جب پاکستانیوں نے اپنا دفاع کر لیا اور ہندوستان کو اس کے گھر میں مارنا شروع کر دیا تو عالمی دباؤ آ گیا۔ حالانکہ پاکستان نے تو اعلان جنگ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی عالمی دباؤ آیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جناب صدر، عالمی دباؤ آج اس لیے آتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاد کو ختم کر دیا ہے، مسلمانوں کا مقصد تو صرف دولت کمانا رہ گیا ہے۔ جناب صدر، ہمیں تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر سورہ حج میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں تمہیں جہاد کی اجازت دینا تمہارے لیے خوشخبری ہے، لیکن ہم نے جہاد کو اب جنگوں کا نام دے کر، خون کا نام دے کر چھوڑ دیا ہے، اس لیے مسلمان آج تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ جناب صدر، جب اللہ پاک نے ہمیں اجازت دے دی کہ تم جہاد کرو، جہاد تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور جب سے مسلمانوں نے جہاد کرنا شروع کیا، سب سے پہلی جنگ مسلمانوں کی غزوہ بدر رہی، اس میں 313 نے کافروں کے 1000 کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد بہت سی جنگیں ہوئی اور
سورہ حج کی اس آیت نے کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دینا خوشخبری ہے، مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دینا خوشخبری ہے، یہ بات ثابت ہوئی اور اسی خوشخبری کی وجہ سے ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ لیکن آج پھر بھی ہمارا کانسیپٹ صرف یہی ہے کہ تم جہاد نہ کرو۔ اگر میں اس دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستانی آج ہندوستان کی سرحدوں پر جا کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم آج یا تو تم کشمیر کو آزاد کرو یا پھر اپنی خیر بناؤ، تو میرا دعویٰ ہے کہ کشمیریوں کو اگلے ہی پل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ جناب صدر، آج اگر اسرائیل کی سرحدوں پر کھڑے ہو جائیں مسلمان اور انہیں کہیں فلسطین کو آزاد کرو، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح فلسطین کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ جناب صدر، میں آج دیکھتا ہوں کہ اگر امریکہ کی سرحدوں پر پاکستانی اور مسلمان جا کے کھڑے ہو جائیں تو میں دیکھتا ہوں کہ برما کو کس طرح آزاد نہیں کیا جاتا۔ جناب صدر، آج اگر مسلمان تنزلی کا شکار ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ جناب صدر، آج مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا ہے۔ اے حق کے پرستار صداقت کے نقیبو، اے منبر و محراب کے پرجوش خطیبو، اے گرم و سخن شاعر و فنکار و ادیبو، اب اپنے قلم توڑ کے تلوار بنا لو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ Kashmir is a place that is not less than heaven. The land is surrounded by beautiful mountains with beautiful lakes and gardens of fruit. As we all know that what is the biggest intention is going in Asia is, it was fixed before the partition that all the Muslim majority areas will be given to Pakistan and similarly the remaining Hindu majority areas of Kashmir to Pakistan. So they sent their forces to Kashmir and occupied this Muslim majority area. The whole world was seeing what's going on here. But the whole world steered their eyes from this issue then and now. They have regrets about it. Every night, every Kashmiri close their eyes with a dream that is not going to true from 1947. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں، ایک بستی ہے لوگ جسے کشمیر کہتے ہیں۔ Just after the partition, when Pakistan acknowledged the thinking of India about Kashmir, they appeal United Nations about it as all of Kashmiris from children to young and from young to old. They just have a single slogan on their lips. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ Kashmiris are on their faith, Kashmiris are on the faith that it is better to die fighting for freedom than to live life in slavery. So in the end of my speech, I would like to say, یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ تھینکس۔ سب سے پہلے 100 روپے کا نوٹ عزیر علی کو ملے گا، یہ اکیلا بچہ جو جھنڈا لے کر آیا ہے۔ عزیر علی، زوردار تالیاں۔ اس کے بعد ملی نغمہ پڑھا تھا حماد رحمت نے۔ حماد رحمت۔ دوسرا بچہ جی جس نے نغمہ پڑھا تھا زید منان۔ تیسرا بچہ جس نے نغمہ پڑھا تھا سبحان ناصر۔ اس کے بعد احتشام اسحاق۔ اس کے بعد ہے جی اسد علی۔ لو جی اس کے بعد تقریر والے بچے ہیں جی، سب سے پہلے عمر اصغر۔
तालियां बजाते जाएं इनके लिए। उमर असगर के बाद मोहम्मद साद। एक आप अपनी तरफ से भी देना। चलो जी, मोहम्मद को 100 रुपया फारूक साहब भी देंगे। तालियां इनके लिए। मोहम्मद तलहा, इसके बाद अली अहमद, इसके बाद असद रोजदार, उसके बाद हाफिज हंजला, और उसके बाद असद अली। जी, ये दोनों मुकाबलों में इसने हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर उन्हीं को होती है जो कौमें आज़ाद होती हैं। तो जिस वक्त इस मुल्क की तकदीर का फ़ैसला हो रहा था, तक़सीम हिंद हो रही थी, तो वहीं पे ये नाइंसाफ़ी की गई कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत थी, हिंदुओं के साथ साजबाज हो के उन इलाकों को हिंदुओं के सुपुर्द कर दिया गया। तो जब से 1947 में हम आज़ाद हुए तो उसके फ़ौरन बाद 1948 में हमें कश्मीर के महाज पे अपनी पहली जंग लड़ना पड़ी। तो उसी वक्त से ये मसला डिस्प्यूटेड है, मुतनाज़ है। इंडिया ख़ुद इसको अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया कि ये इस मसले का फ़ैसला कर दीजिए। तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हुई कि कश्मीरियों का जो हल है वो ये ख़ुद करेंगे, कि इनकी राय के मुताबिक अगर ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो उससे इल्हाक़ कर लें, और अगर ये इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो उसके साथ इल्हाक़ कर लें। लेकिन इंडिया को ये पता था और पता है कि अगर वहाँ पे वोटिंग करवाई गई तो इस्तिस्वाब राय अगर हुआ तो कश्मीरियों का फ़ैसला यकीनन पाकिस्तान के साथ होगा। तो इस वजह से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इसी वजह से जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं वो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देती, उस पे अमल दरामद नहीं होने देती। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस्लाम के अंदर ऐसा है कि अगर आप जुल्म देख रहे हैं, जुल्म होता देख रहे हैं, तो फिर आप अपने हाथ से उसे रोकें। तो ये ईमान का सबसे मजबूत जज्बा है, सबसे मजबूत अलामत है ईमान की। और अगर आप हाथ से रोकने के काबिल नहीं हैं तो फिर ज़बान से बुरा कहें, ज़बान से रोकें। और अगर ज़बान से भी रोकने के काबिल नहीं है तो फिर दिल से बुरा जाने। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन हिस्सा है। तो अजीज़ बच्चों, बात वही है कि अगर हम दीन के साथ जुड़े रहेंगे, कुरान के साथ जुड़े रहेंगे और साहिब कुरान के साथ जुड़े रहेंगे तो हम दुनिया में और आखिरत में कामयाब होंगे। और अगर हम कुरान को छोड़ देंगे, हदीस को छोड़ देंगे तो हम नाकाम होंगे। तो जो लॉबीज़ काम कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने हमारे निसाब को, वो हमसे ज़्यादा स्टडी करते हैं कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है मुसलमानों के बच्चों को। तो हमें बतौर मुसलमान ये सोचना चाहिए कि कुरान हमारे लिए राह हिदायत है। तो हमारी हिस्ट्री ही, हमारी तारीख़ ही जिहाद से मंसूब है। कॉलेजेस में पहले एनसीसी हुआ करती थी,
کہ بچوں کو فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی، تو اس کا کفر کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا اس کا کہ ان کے نوجوان جو ہے یہ جنگی تربیت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ان پہ کوئی برا وقت آتا ہے، ان پہ حملہ کیا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فوجی ہیں ان کے۔ تو فیمیل کالجز میں بھی این سی سی ہوتی تھی، بوائز میں بھی این سی سی ہوتی تھی، ہم نے خود کی، ٹھیک ہے نا، ہم نے بھی ٹریننگ حاصل کی، ہم نے بھی فائرنگ کر کے دیکھی۔ تو یہ چیزیں اب ختم ہو گئی، آپ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کالجز میں بھی فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ تو یہی معاملات ہیں کہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان نہیں کر سکتے، پیش نہیں کر سکتے، اس کو منوا نہیں سکتے، اور ہم بیک فٹ پہ چلتے جائیں گے، بیک فٹ پہ چلتے جائیں گے، تو آج ایسے ہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا، تو ایسے ہی ہم لگے رہیں گے۔ اور اگر ہم قرآن پہ چلنے والے بن جائیں اور حدیث پہ چلنے والے بن جائیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے بن جائیں، تو آج بھی ہم وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ جدھر بھی ہم جاتے تھے فتح یاب ہوتے تھے۔ تو عزیز بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا۔ وہی بات ہے کہ ہم زبان سے کشمیریوں کی حمایت کرتے ہیں، اور زبانی طور پہ ہم نئی خواہشات ان کے رکھتے ہیں، اور اخلاقی طور پہ اور زبانی طور پہ ہم ہر سال یہ مطالبہ کرتے ہیں اقوام متحدہ سے 5 فروری کے دن کہ کشمیریوں کو ان کا حق استصواب رائے دیا جائے اور ان کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے دیا جائے۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو آزادی نصیب فرمائے۔ تو جیسے ماشاءاللہ بہت کم عرصے میں ایک آدھ دن میں ان بچوں نے یہ چیزیں تیار کی اور بہت اچھا پرفارم کیا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو ایسے ہی بچوں کے لیے یہ چیزیں کہی گئی ہیں۔ تو باقی انعامات کے لیے تو میری طرف سے بھی ہر بچے کو 100 روپیز ہیں، انشاءاللہ وہ مل جائیں گے۔ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ جی بیٹا، یہ مقابلے میں حصہ لینے والے تمام بچوں کو مصطفیٰ صاحب کی طرف سے بھی 100 روپیہ انعام ملے گا۔ بیٹا یہ کوئی بھی ایونٹ آئے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، تو آپ کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔